منافق موسموں کی شوخیاں کچھ اور کہتی ہیں، چمکتی آسماں پر بجلیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ بہت خوشحال ہیں اہل وطن یہ اخبار کہتے ہیں، مگر یہ اجڑی اجڑی بستیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہیں۔ آئے دن حالات کی تبدیلیاں ہمیں انفارمیشن دیتی ہے اور بیدار کرتی ہے کہ دنیا تم پر اٹیک کر رہی ہے، تم بھی کچھ ٹارگیٹ بناؤ۔ اللہ نے تمہیں بیکار اور بے مقصد کے پیدا نہیں کیا، بلکہ بامقصد پیدا کر کے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ لیکن جب مسلم قوم کا سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت بیکار کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہنے کے تو سبھی کہہ لیں گے کہ مسلمان بہت پریشان ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے وجہ بھی تلاش کی؟ فلموں میں نظر آئیں گے مسلمان، جوے بازی کریں گے مسلمان، شراب نوشی کریں گے مسلمان، سیرپ کی سپلائی کریں گے مسلمان، پھر کیوں نہیں مصیبت میں پھنسے دکھیں گے مسلمان؟ مسلم قوم اتنی اندھی ہو چکی ہے، صرف پیسے آنے چاہیے، چاہے جدھر سے بھی آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سب سے زیادہ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ ملکی سطح پر اگرچہ آپ امبانی اور اڈانی کو یاد کر لیں، لیکن سب سے زیادہ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مسلم کمیونٹی ہے۔ اچھا، جن کے پاس جتنا روپیہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عیاش بھی ہوگا۔ جن کے جیب میں گاندھی جی ہیں ان کے لیے تو ہوائی جہاز بھی کم ہے، اور جن کے پاس روپیہ نہیں ہوتا ہے وہ پیدل سفر کرنا بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے پھیلانے والوں کی تعداد اکثریت غریبوں کی ہے۔ مدرسوں میں، مسجدوں میں حصہ غریب ہی لیتے ہیں، کسی لاچار کی مدد غریب ہی کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اسلام غربت سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی چلا جائے گا۔ کوٹھی در کوٹھی بھرنے والوں کا روپیہ تو پنڈبی بنانے میں ہی ضائع ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال قبل ایک ٹائٹینک نامی جہاز ڈوبا تھا، 5 شخص اس کی زیارت کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اگر اپنی ہی زیارت کر لیتے کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، شاید کہ زندگی بچ جاتی۔ اللہ نے کہا دنیا والو یہ ٹائٹینک کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اب تم اس کی زیارت کرنے جانا۔ دیکھیے پیسوں کو بیکار جگہ خرچ کرنے کا انجام۔ اگر اسی روپیے کو اچھے کام میں لگا دیتا تو دنیا یاد کرتی۔ 1970 میں چند شخص ٹائٹینک نامی جہاز اس کی زیارت کرنے نکلتے ہیں کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں اس کا ملبہ کیسا ہے۔ اچھا، وہ اس ملبے کی زیارت کر کے کیا کرتے؟ اللہ نے کہا تم بھی آ جاؤ لائن میں۔ تو انہوں نے ایک پنڈبی بنوائی اور 5 کھرب پتی، کھربوں روپے اس پنڈبی بنانے میں پہلے صرف کیے۔ اس کے بعد 5 حضرت محودے جی مانی صاحب اس پنڈبی میں پدھارے اور زیارت کرنے نکلے ہیں، ملبے کی زیارت کرنے۔ سمندر کی تہ میں گئے ہیں، ملک الموت کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ نے کہا دنیا والو یہ ٹائٹینک کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اب تم اس کی زیارت کرنے جانا۔ اور ایسی زیارت کی کہ آج تک سمندر میں ہی زیارت کر ہی رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اور چند شخص ان کی زیارت کرنے نکل پڑتے ہیں کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں وہ کیسے ڈوبے، کہاں مرے، کہاں پھنسے۔ کہیں چلتے چلتے وہ پنڈبی لے کر کے ٹائٹینک کے ملبے تک تو نہیں پہنچ گیا۔ اگر وہاں ہم پہنچ جائیں تو پنڈبی تو لیتے ہی آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملبہ بھی سمیٹتے ہوئے لائیں گے۔ اللہ نے کہا دنیا والو اسے بھی اپنے پیسوں کا نشہ چڑھ گیا ہے، اب اسے بھی تم سمندر میں ہی زیارت کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نے اعلان کیا تھا نا کہ مسلمان 24 گھنٹے کے اندر بستی خالی کر دے۔ اللہ نے کہا اچھا تمہاری اتنی ہمت، وہ منظر بھی اللہ نے دکھایا
کہ پینٹ پہنا ہے تو شرٹ کا پتہ نہیں، شرٹ پہنا ہے تو پینٹ کا پتہ نہیں، ایک جھونکا آئی اور سب کو اکھاڑ کر کے رکھ دیا۔ فرعون کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، ایک مچھر نے ہلاک کر دیا۔ ہم پیدا تو کیے گئے تھے با مقصد، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ ہم با مقصد نہیں بلکہ بے مقصد کے قدرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میرے مسلم بھائیوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ شراب نوشی سب سے زیادہ مسلم بستی میں ہی ہوتا ہے؟ دیش میں کرکٹ میچ کو پروموٹ کیا گیا تھا تاکہ دیش کے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے شہر سے نکل کر کے نوجوان طبقے کے لوگ، بچے جو کہ 10-12 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، وہ اس میں محنت کر کے آگے بڑھیں، دیش کا نام بھی روشن کریں، اپنے فیوچر کو بھی سنبھالیں۔ لیکن آج اسی کرکٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جوئے بازی، سٹے بازی کو چند حضرات پروموٹ کر رہے ہیں۔ ڈریم 11 جیسے ڈریم 11 جیسے پتہ نہیں انیکوں ایپ کا پرچار کر رہے ہیں۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے اس ایپ کے چکر میں راتوں رات بھوکے سوئے ہیں، بلکہ ایک نے تو بیوی بھی ہار گیا تھا، اور بیوی رہی بھی 6 مہینے کے لیے ان کے یہاں۔ اور میرے مسلم بھائیوں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلم قوم کا ایک فرد ہے۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔